رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدس معاذ حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ صبغت اللہ نقشبندی قادری مجددی حفظہ اللہ تعالی، حضرت شان عطاء اللہ سید خلیل اللہ شاہ ثانی سلمہ اللہ تعالی و دیگر بزرگان گریم، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقشبندی چمن یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، یہ حضرت محدث دکن سید شاہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی قادری مجددی رحمت اللہ علیہ جس احاطے میں آرام فرماتے ہیں، اس مقام کا نام نقشبندی چمن ہے۔ یہاں جب لب کشائی کا کسی کو موقع دیا جاتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کوئی عامیانہ تقریر اور کسی گراؤنڈ کی تقریر تو نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر کسی کو اپنی تقریر کے جوہر دکھانے کے لیے تو نہیں بلایا جاتا، یہاں صرف استفادے کے لیے اور یہاں صرف حصول سعادت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہاں کوئی نہ اپنی علمیت کا اظہار کر سکتا ہے، نہ خطابت کے جوہر دکھا سکتا ہے۔ یہاں تو انسان کو طفل مکتب بن کے آنا ہے اور یہاں سے استفادہ کر کے جانا ہے۔ یہاں سامعین بھی استفادہ کرتے ہیں اور مقررین بھی استفادہ، در پہ آنے والا ہر ایک یہاں کا خوشچی ہے، یہاں سے فیض حاصل کرنے والا ہے، یہاں کوئی کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وقت بڑا ہو چلا ہے، میں دو تین ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پورے دکن اور پورے جنوبی ہند بلکہ ہندوستان بھر کے اندر جو لوگ جاتے ہیں مختلف عرصوں میں اور اعراس میں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کا عرس تمام ہندوستان میں جتنے لوگ عرصوں پر اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ محدث دکن کے عرس کو آ کر دیکھ لیں تو وہ اپنے فتوے پھاڑ دیں گے اور عرس پر اعتراض کرنا ختم کر دیں گے۔ یہ عرس کے خلاف جو فتوے دیے جاتے ہیں وہ عام عرسوں کو دیکھ کر جہاں پر خرافات ہوتی ہیں، جہاں پر اختلاط ہوتا ہے، جہاں پر حرام و حلال جس طریقے سے عام لوگ بدعتیں کرتے ہیں وہ دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ محفل شروع سے لے کر کے اب تک آپ دیکھ رہے ہیں
یہ کسی ہندوستان کی پوری درگاہوں کو آپ پھر لیں، یہ یہاں جو تقاریر ہوئے ہیں، یہاں جو گفتگو ہوئی ہے، وہ کسی درگاہ کی گفتگو نہیں، کسی بڑے جامعہ کی گفتگو تھی۔ یہاں پر حدیث پہ گفتگو ہو رہی ہے، تفسیر پہ گفتگو ہو رہی ہے، فقہ کے اصول پہ گفتگو ہو رہی ہے، تاکہ قواعد پہ گفتگو ہو رہی ہے، حدیث کے فن پہ گفتگو ہو رہی ہے، فقہ حنفی کی مضبوطی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محدث دکن کا یہ دربار ہے کہ آپ کے وصال کو 62 سال تکمیل ہو گئے، اور آج تک پورے دکن کے اوپر آپ کا رعب و جلال قائم ہے، آپ کی علمی شان قائم ہے کہ یہاں پر کوئی عام انداز نہیں چلتا۔ عام جگہوں کے اوپر جو تقریریں ہوتی ہیں وہ یہاں نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، حضرت محدث دکن کی تعلیمات پر آنے سے قبل میں آپ کو عرض کروں کہ اہل سنت والجماعت کے پاس عرس کا مقصد کیا ہے۔ لوگوں کے پاس، عام لوگوں کی نظر میں عرس کو ہم لوگ متنازعہ بنا دیے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کے عام لوگوں نے ایسے کچھ کام کیے ہیں۔ عرس دراصل اپنے پیر و مرشد سے تجدید عہد کا دن ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے آپ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کیے تھے کہ میں شریعت کا پابند ہوں گا، نماز کا پابند ہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جو وعدے آپ کیے تھے، عرس کے دن تمام مریدین، معتقدین، تمام خلفاء آ کر کے اپنے پیر سے، اپنے بزرگ سے ایک تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد بھی آپ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ یہ تجدید عہد کا دن، اور کیوں نہ ہو، اصل پیر و مرشد کی عزت و احترام، ان کے لیے ہوئے وعدوں کا احترام اصل احترام ہے، ان کی تعلیمات پر عمل اصل احترام ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو عرض کروں، یہاں پر جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیکل سائنس سے تعلیم یعنی تعلق رکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی باریک حقیقت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ کو جو بنایا ہے، وہ دماغ کے مختلف حصے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے ہر حصے کو ایک ایکٹیویٹی دی ہے، ایک کام دیا ہے۔ دماغ کا ایک حصہ جو ہے وہ ایموشنلی طور پہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ انسان کو ایموشنز کی ضرورت ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہو، کوئی بات سن لے، واہ واہ منہ سے نکل جائے، سبحان اللہ منہ سے نکل جائے، یہ ایموشنز ہیں۔ کسی انسان کو دیکھے اچانک اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے محبت آ جائے، اس کا کوئی اچانک کوئی کام دیکھتے ہی محبت آ جائے، کسی کی کوئی غلطی دیکھ کے اچانک نفرت آ جائے، یہ محبت، نفرت، غصہ، پیار، یہ جو انسان کے ایموشنز ہے، اللہ رب العزت نے جسم انسان کے دماغ کا ایک حصے کو اس کے لیے مختص کر دیا۔ وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ چارج ہوتا ہے، انسان فوراً اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس کے دماغ کا ایموشنلی ایکٹیو ہونے والا حصہ ہے۔ اور انسانی دماغ کا دوسرا حصہ ہے جسے کہا جاتا ہے انٹلیکچوئل طور پہ جو آدمی کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جذبات میں تو آئے ہیں، جذبے کے لحاظ سے محبت اور نفرت کا اظہار تو کیے ہیں، لیکن مستقل کون سے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ جذبات کے متعلق سائنس کہتی ہے کہ جب جذبات انسان کو آتے ہیں، محبت ہو، نفرت ہو، غصہ ہو، پیار ہو، یہ پورے جذبات جو ہے اس کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہ صرف 12 منٹ تک انسان کی زندگی میں، انسان کے جسم میں ایکٹیو رہتا ہے۔ 12 منٹ کے بعد آپ دیکھیں وہ جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان فوراً اپنے سسٹم کو ایموشنلی سسٹم سے انٹلیکچوئل سسٹم کے اوپر کنورٹ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے جس بات کے جذبہ پیدا ہوا میں پریکٹیکل اس کے اوپر عمل کیسے کرنا شروع کرتا ہوں۔ ورنہ انسان کا عالم یہ ہوتا ہے جو آج ہمارے معاملہ ہے
جلسوں میں جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، زبان سے سبحان اللہ کے نعرے بھی نکلتے ہیں، لیکن یہاں سے باہر نکل کر 2 قدم نکلنے تک وہ پورے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتے، صبح تک بھی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان تقاریر کو سننے کے عادی ہو گئے ہیں جو ہمارے دماغ کا صرف اس حصے کو ایکٹیو کرتا ہے جو ایموشنل ہے، اور یہ المیہ ہے، اور یہ المیہ پوری امت مسلمہ میں خاص طور پر ہمارے اہل سنت والجماعت کے طبقے کا ہے۔ ہم وہی احادیث اور وہی باتیں بار بار سنتے ہیں، بالکل چاہیے، لیکن اس کے بعد عمل کی بات چاہیے، اس کے بعد پریکٹیکل چاہیے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن کی کتابوں کا جائزہ، بنیادی قرآن اور حدیث کی کتابوں کا تفصیلی جائزہ حضرت صبغت اللہ شاہ صاحب، ڈاکٹر صبغت اللہ صاحب نے لیا۔ میں آپ کو حضرت کی بقیہ کتابوں کا ایک منٹ میں جائزہ لیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے انسان کے نفسیات کے ہر پہلو کا جائزہ لیا، جس کے اندر جذبات بھی ہے، جس کے اندر ایموشنلی طور پہ انسان کے لیے غذا بھی ہے، اور انٹلیکچوئل طور پہ بھی انسان کے لیے غذا ہے، اس لیے کہ صرف جذبات میں لا کے بے یار و مددگار چھوڑ دینا یا اولیاء اللہ کا کام نہیں، ان کے لیے اصول بنا کر کے، ضابطہ بنا کر کے، پریکٹیکل لائف دینا ان کا کام ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں آپ نے قرآن کے حوالے سے سماعت فرمایا۔ میں نے حضرت عبدالرحیم مسافر رحمت اللہ علیہ جو آپ کے داماد تھے اور آپ خلیفہ بھی، ان کی توسط سے میں نے پڑھا ہوں کہ نلدرک میں آپ تفسیر دیا کرتے تھے، اور تقریباً 15 پاروں کی آپ نے تفسیر وہاں پر دے دی تھی، اور پھر آپ کی وہ 15 پاروں کی تفسیر تو نہیں، صرف تفسیر یوسف جو گلدستہ طریقت کے نام سے چھپ کر آئی، آپ پڑھ کر دیکھیں۔ قرآن سمجھنے کا صحیح طریقہ قرآن مجید کے اوپر صرف اس کے اندر انسان کی روحانی غذا بھی ہے، جذباتی غذا بھی ہے، انٹلیکچوئل طور پر عمل پیدا ہونے کی غذا ہے۔ آپ پوری تفسیر کھول کر کے دیکھیں، قرآن سمجھنا ہو تو تفسیر سورہ یوسف کو پڑھیں، پورا قرآن سمجھنے کا نہج آپ کو مل جائے گا۔ حدیث شریف کے متعلق آپ نے دیکھا کہ زجاجۃ المصابیح کے تعارف آپ نے تفصیلی طور پر سماعت کیا۔ میں آپ کو زجاجۃ المصابیح کا تعارف نہیں دینا چاہتا، لیکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب کا جذبہ دیکھیں۔ امت کو جب پوری شدید ضرورت تھی، یہ اللہ والے کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ دیکھو مومن کی فراست اور دور اندیشی سے بچو اور ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بہت دور دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں وہ انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ بڑے بڑے آپ کے سامنے جو آج سافٹ ویئرز ہے کہ ایک بٹن دباتے ہی سینکڑوں حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، ہزاروں کتابیں آپ کے سامنے ہیں، یہ نہیں تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب اس دور میں جہاں ٹیکنالوجی نہیں تھی، احادیث کا انبار لگا کر کے حنفی فقہ کے مطابق احادیث کریمہ کو آپ نے جمع کر کے دیا۔ عزیزان گرامی، تیسری سب سے بڑی بات حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی آپ دیکھیں، حدیث تفسیر اور حدیث کے بعد حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے تصوف کی طرف توجہ دی۔ آپ جانتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ عام طور پر چونکہ ہمارے بزرگان دین کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم لوگوں کی نااہلی ہے کہ ہم نے تصوف کا وہ پریزنٹیشن نہیں پیش کیا، وہ عملی طریقہ نہیں پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے خلاف بیانات دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج سے 62 سال پہلے حیدرآباد کے اندر ایسی کوئی شکایت نہیں ملتی تھی کہ فلاں جگہ بدعقیدگی ہے اور فلاں جگہ یہ چیز ہو رہی ہے، فلاں جگہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ کسی کو ہمت نہیں تھی کہ دکن کے اندر آ کر کوئی اہل سنت کے خلاف عقیدہ کوئی بات کر سکے، اس لیے کہ یہ ایک ذات مکمل طور پر پریکٹیکل طور پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی اگر اعتراض کرتا تو اس کو زبان کا جواب زبان سے نہیں، اسے لا کر خدمت میں بٹھا دیا جاتا تو دل تبدیل کر دیا کرتا تھا۔
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سوال جواب زبانی نہیں ہوا کرتے ہیں، ان کو بلا کر کے بٹھا کر کے ان کے دل بدل کر بتاتے ہیں کہ تصوف اسے کہتے ہیں۔ کوئی انسان اگر آپ سے کہے کہ میں نے کبھی برفی نہیں کھایا ہے، بتاؤ برفی کا مزہ کیا ہے، اب آپ بیٹھ کر ایکسپلین کرتے رہیں برفی کا مزہ، آپ دن تمام برفی کا مزہ ایکسپلین کریں، نہیں ہوگا۔ اس کو بلا کر کے بٹھا کر کے برفی منہ میں دے دے، اس کی بات پوری ختم ہو جائے گی، مزہ خود بخود آ جائے گا۔ یہ ہمارے اولیاء اللہ کا طریقہ تھا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بہت پریکٹیکل بات عرض کر رہا ہوں، اور آج کے دور کی بات عرض کر رہا ہوں، اور حضرت کے سلوک و تصوف پہ لکھی گئی کتابوں کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، جو 62 سال ہونے کے باوجود حضرت محدث دکن نے جو اصول و ضوابط اور کیریکولم تصوف کے لیے، سلوک پہ چلنے والوں کے لیے جو بنائے ہیں، آپ دیکھیں کہ آج کا دور بڑا پراشور ہے۔ وہ پرانا دور تھا، کسی بچے کو بٹھا کر کے، کسی کو بڑے کو بٹھا کر کے آپ تربیت دیتے، کسی ایک خانقاہ رکھ دیتے تو وہ محفوظ ہوتا۔ لیکن آج یہ ٹیلی فون اور موبائل فون ہر ایک کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، ہر ایک کی توجہ کو باڑ دیتا ہے، اس کی شعور کو منتشر کر دیتا ہے۔ وہ اکیلا بھی رہا تو وہ بد نظری کا شکار ہے، بے حیائی دیکھنے کا شکار ہے۔ نہ راتیں محفوظ ہے، نہ دن محفوظ ہے، نہ مسجدیں محفوظ ہے، نہ خانقاہیں محفوظ ہے، نہ مدرسے محفوظ ہے۔ کہیں پر بھی یہ شیطان کی ڈبیا کھولتے ہی اس کے اندر بے حیائی دکھ جاتی ہے۔ اس دور کے اندر آپ اپنے بچوں کو کیسے بے حیائی سے محفوظ رکھ سکیں گے؟ آپ اپنے بڑے بڑے آج کے زمانے کے مرشدین کو، اب آج کے زمانے کے پیروں کو میں کہتا ہوں کہ بتاؤ تم اپنے مریدین کو سلوک کے راستے پر ایک سوئی سے کیسے چلا سکتے؟ تمہارے پاس کون سا طریقہ ہے؟ صرف بیانات سے کام ہو جائے گا؟ صرف کوئی ایسی چیزوں سے کام ہو جائے گا؟ عزیزان گرامی، حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ نے سلوک مجددیہ ایک کتاب آپ نے منظر عام پہ لائی۔ یہ اصل میں آپ کا بیاض تھا، یہ آپ کے پرسنل نوٹس تھے، آپ نے اس کو منظر عام پر عوام کے فائدے کے لیے آپ نے پیش کیا۔ عزیزان گرامی، اس کے اندر نقشبندیہ کے نام سے حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے 8 کلمات اس کے اندر ہے۔ آپ غور فرمائے، یہ اللہ والے تربیت دیتے تھے۔ آج کے دور میں، آج کے اس انتشار کے دور میں اتنا انتشار آپ دیکھیں، پہلے لوگ گھنٹوں اپنے پیر کی صحبت میں بیٹھتے تھے، 2-2 3-3 گھنٹے کا مراقبہ کرتے تھے۔ آج کا زمانہ انسان کوئی 10 منٹ ایک سوئی کے ساتھ کچھ نہیں سن سکتا۔ آج کا زمانہ اسکرین ٹچ کا ہے، 10 منٹ کی کلپ کوئی نہیں سن رہا ہے۔ آج 5 منٹ کے ذہن کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ ہر چیز کو فوراً اسکرول کر کے آگے کرے۔ ایسے ماحول میں ایک سوئی کہاں سے لائیں؟ دل جمعی کہاں سے لائیں؟ ایسے ماحول کے اندر انتشار کو دور کیسے کریں گے؟ عزیزان گرامی، اس کے لیے پریکٹیکل طریقہ سلوک مجددیہ وہ کتاب ہے جو صرف اور صرف سلسلہ نقشبندیہ کے لیے نہیں، تمام سلاسل کے لوگ اگر اپنے مریدین کی پریکٹیکل تربیت کرنا چاہتے ہیں، آج کے پرآشوب دور سے نوجوانوں کو نکالنا چاہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مناظرے نہ کریں، سلوک کے لیے مناظرے نہ کریں، تصوف کے احقاق کے لیے مناظرے نہ کریں، اولیاء اللہ کی کرامتوں کے لیے مناظرے نہ کریں، جھگڑوں کے تقریریں نہ کریں۔ آپ چیلنج کر کے بلا لیں، تمہارے نوجوانوں کو بلاؤ اور ہم اپنے نوجوانوں کو لائیں گے، تمہارے مدرسوں میں تربیت یافتہ لوگوں کو لاؤ، ہماری خانقاہوں کے تربیتی نوجوانوں کو ہم لائیں گے۔ تم بٹھاؤ کتنی دیر وہ ایک سوئی سے بیٹھ سکتا ہے، میں بٹھاتا ہوں میرے پاس تربیت حاصل کرنے والا کتنا ایک سوئی سے بیٹھتا ہے۔ ان دونوں کے اندر امتحان لے کے ہم بتا سکتے ہیں، پریکٹیکل ہم بتا سکتے ہیں۔ کیسے بتایا؟ ان بنیادوں پہ تربیت دی اپنی مریدوں کی حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے۔ فرمایا سب سے پہلا کام جو آج بھی ہو سکتا ہے اور ضروری کام ہے، پوری دنیا پریشان ہے، یاد رکھیں، نماز میں ٹھہرتے ہیں سکون نہیں ہے،
والد کے سامنے بیٹھتے ہیں دماغ منتشر، ٹیچر کے سامنے بیٹھتے ہیں بات نہیں سمجھ میں آتی، پریشان ہے۔ آپ ٹیچر سے پوچھے، کوئی ہمارے درمیان اگر ٹیچر ہے انٹرمیڈیٹ کا ہے ڈگری کا، اس سے پوچھے کہ سب سے بڑا پرابلم کیا فیس کر رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ بچوں کی توجہ نہیں۔ یورپ کے اندر توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے میڈیسن لیے جاتے ہیں، یعنی اسکول اور کالج کو جانے والا بچہ میڈیکل ہال میں ٹھہر کر کے گولیاں لے کر کے کھا کر کے جا رہا ہے تاکہ میں ایکسور ہوں۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے چار جو آپ نے سلوک مجددیہ میں حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ کے 8 کلمات میں، پورے 8 نہیں صرف 4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا ہوش در دم، یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، اس کے اوپر پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس کی عادت دم، یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ سانس اندر کیسے جا رہی ہے باہر کیسے آ رہی ہے، اس کو احساس کرتے۔ تم بے حسی سے اپنے سانس لینا چھوڑنا ختم کرو۔ سانس اندر جا رہی ہے تو اللہ، باہر جا رہی ہے تو اللہ، اللہ اللہ۔ تمہاری اگر ایک سانس بھی غفلت میں جاتی ہے تو اس پہ استغفار کرو، توجہ تمہاری مکمل اپنی سانس کے اوپر۔ ارے باہر نہیں، انٹرنل دیکھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ میں نہیں دیکھتے؟ تو فرمایا کہ تم اپنے میں غور کرو۔ جب انسان کی پوری توجہ اپنے سانس پر ہوگی، میری سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو اللہ، اور اگر کسی وجہ سے غفلت ہو جائے تو اس سے استغفار کرو۔ یہ پریکٹس کرواتے ہیں اولیاء اللہ اپنی خانقاہوں میں بٹھا کر کے، اپنی نگرانی میں، اپنی مریدین۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں، میں وقت نہیں جاؤں گا۔ دوسری بات فرمایا آپ کا کانسنٹریشن بڑھائے رکھنے کے لیے، موجودہ دور کے سب سے بڑے پرابلم کو کریک کرنے کے لیے، سب سے بڑے پرابلم کو فیس کر کر اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے، بڑی بات ہے انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں آئے، انسان کا دماغ اس کے کنٹرول میں آئے، انسان کا دل اس کے کنٹرول میں آئے۔ پکڑ لیجئے، آپ ڈھونڈ لیجئے، آج انگلیوں پہ گن سکتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جن کا دماغ ان کے کنٹرول میں ہے، ان کا دل ان کے کنٹرول میں ہے، ان کا نفس ان کے کنٹرول میں ہے۔ اسی لیے فرمایا پہلوان وہ نہیں پہلوان کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔ تو پہلا کام کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہوش در دم۔ دوسرا فرمایا نظر بر قدم، نظر بر قدم۔ یہ اسباق ہے، سلوک مجددیہ اور سلوک نقشبندیہ کے اسباق ہے۔ جیسا الف با تا سا یاد دلایا جاتا ہے، جیسے 1 2 حرفی لفظ اور 3 حرفی لفظ یاد دلایا جاتا ہے، پریکٹیکل اس پہ عمل کرایا جاتا ہے۔ نظر بر قدم، نظر کہاں ہو تمہاری؟ نظر بر قدم، تمہاری نظر تمہارے قدم پر ہو۔ اللہ اکبر۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حبیب آپ فرما دیجئے مومنین کہ ان کی نگاہ ایسی اٹھی ہوئی نہ رہے، نگاہ ان کی جھکی ہوئی رہے۔ یہ اس کے اوپر پریکٹیکل پریکٹس کرواتے تھے اللہ والے۔ اور نظر بر قدم، تم نگاہ تمہارے قدموں پہ رکھو، مجال نہیں تمہیں کوئی بے حیائی اور تمہیں کوئی ایسی چیز دکھ جائے۔ بے حیائی تو دور کی بات ہے، اللہ والے سلوک طے کرنے والے سالک کو کوئی دیگر چیز کی طرف بھی دیکھے گا تو ذہن منتشر ہوگا اور اللہ سے توجہ اس کی ہٹے گی۔ اس لیے فرماتے اپنے قدم پہ نظر رکھ کے چلو۔ نظر بر قدم کا ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب بتاتے ہیں کہ تم آئندہ کیا کرنے والے ہیں اس پہ نظر رکھو۔ اس کے اور مفاہیم بھی ہیں، میں عام فہم بات آپ سے کروں، اور یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آپ ڈسٹریکشن سے بچیں، آپ انتشار سے بچیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا پرابلم انتشار ہے، اور ایسے وقت میں حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما يرفع من هذه الامه الخشوع۔
اس امت سے جو سب سے پہلی نعمت اٹھا لی جائے گی وہ توجہ کی نعمت ہے، وہ ایک سوئی کی نعمت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشوع کی نعمت۔ وہ نماز میں رکوع میں ہوگا خشوع نہیں ہوگا، قرآن کھول کے بیٹھے گا دل ایک جگہ نہیں ہوگا، یہ اٹھا لی جائے گی اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ دوسری بات نظر پر قدم فرمایا، اور تیسری بات فرمایا سفر در وطن۔ وطن کسے کہتے ہیں؟ ہم وطن کہتے ہیں یہ دکن ہمارا وطن ہے، ہندوستان ہمارا وطن ہے۔ یہ کوئی وطن نہیں ہے، یہ ظاہری دنیا کا وطن ہے، اصل وطن آپ کا آپ کے اندرونی۔ سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عالم کبریٰ ہے، ایک عالم صغریٰ ہے۔ اس کی ایک ایک بنیاد بیان کی۔ عالم کبریٰ میں جیسا آسمان زمین ہے، ستارے جھاڑ پہاڑ نہریں ہیں، ایسے عالم صغریٰ میں بھی ہے۔ عالم کبریٰ شروع ہوتا ہے عرش سے، ختم ہوتا ہے تحت الثریٰ پر، اور عالم صغریٰ شروع ہوتا ہے تمہارے دل سے، اور تمہاری پورا جسم یہ عالم صغریٰ ہے۔ اس کے اندر کی رگیں اور شریانیں اس کی نہریں ہیں، اس کی ہڈیاں اس کے پہاڑ ہے، اور اس کے تمام گوشت پوست اس کی زمین ہے۔ اور فرمایا جیسے عالم کبریٰ کے لیے عرش الہی کی اہمیت ہے، پورے فیصلے عالم کبریٰ کے عرش الہی سے ہوتے ہیں، عالم صغریٰ کے تمام فیصلے مومن کے دل سے ہوتے ہیں۔ مومن کا دل عرش اللہ ہے، لامکاں ہے، پروردگار عالم مومن کے دل میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا سفر در وطن۔ کیا دیکھ رہا ہے کہ تیرے پڑوس کے پاس کیا ہے، تیرے فلاں بھائی کے پاس کیا ہے، انہیں کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ادھر دیکھنے سے پہلے اپنے اندر دیکھ، کتنے کیڑے ہیں، کتنے مکوڑے ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی گندگیاں ہیں، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، پرابلمز ہے۔ تو اندر تو دیکھ، تیرے اندر طرح طرح کے حیوانات ہیں۔ بت پرستی کا تو انکار کرتا ہے، تیرے اندر بت پرستی بھری ہوئی ہے، بت ہے اندر، طرح طرح کے بت، دنیا کی محبت کا بت، اپنی انانیت کا بت، اپنے کو اچھا سمجھنے کا بت۔ پہلے اندر کے بت خانے کو تو صاف کر۔ فرمایا سفر در وطن، بیٹھو اور اپنے اندر سفر کر کے دیکھو، میری آنکھ کتنی میلی ہو گئی ہے، میرے کان کتنے گندے ہو گئے ہیں، میرے دل پہ کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں، میرا دماغ کتنا بے حیا ہو گیا ہے۔ آپ اس کے اوپر غور کرتے جائیں، آپ کو وقت لگے گا ایک ایک چیز دھونے کے لیے، آپ کو صاف کرنے کے لیے، اور جب آپ صاف کریں گے یہ اولیاء اللہ بتائیں گے کیسے صاف کرنا ہے۔ تو یہ تیسرا کام ہوا سفر در وطن، اور چوتھی چیز فرمایا خلوت در انجمن۔ کیا مطلب؟ اتنی آپ کو اللہ والے پریکٹس کراتے ہیں کہ آپ ہزاروں لوگوں کے درمیان کیوں نہ ہو، آپ سب میں رہ کر بھی اپنے آپ میں تنہا ہوتے ہیں، اپنے مالک سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، آپ کا ہاتھ کام میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، دل اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ والے فرماتے ہیں دست بکار دل بیار۔ ہاتھ سے کام ہو اور دل اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ آپ بتائیے ان چاروں بنیادوں پر اگر آپ اپنے نوجوانوں کی جب تربیت کریں گے، روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹے سے ہی ان کے پریکٹس کروائیں گے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے آ جائے، بے حیائی آ جائے، دنیا للچاتے ہوئے آ جائے، یقین کریے کہ اس کو اس بات کا کنٹرول ہوگا کہ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے گا۔ نگاہ کہاں رکھنا ہے بتا دیا، سانس کے اوپر نظر رکھنا ہے، توجہ رکھنا ہے بتا دیا، اپنی توجہ باطن کی طرف رکھنا ہے بتا دیا۔ اس کی مثال دے کر کے آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب بیت المقدس فتح کرنے گئے، مہینوں سے ان کی فوج باہر تھی، بار بار آپ نے واقعہ سنا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے موقع کے اوپر سامنے صلیبیوں نے ہر حربہ استعمال کیا،
آخر میں وہ نفسیاتی حملہ کرنے کے لیے پلان کیے کہ یہ فوجی کئی مہینوں سے اپنے گھر سے دور ہے، بیویوں سے دور ہے، خواہشات ان کے اندر ہوں گے، لہٰذا تم اپنی نوجوان خوبصورت بچیوں کو نیم برہنہ کر کر ان کے کیمپوں میں دوڑا دو۔ فوج ہے، کوئی علماء فقہاء محدثین کی جماعت نہیں ہے، فوج ہے، دوڑا دیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کو جیسے ہی اطلاع ملی، بیمار تھے، اٹھ کے آئے، اپنی فوج کو جمع کر کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں دیکھو یہاں تمہاری تربیت کا امتحان ہے، یہاں تمہاری ضمیر کا امتحان ہے، اب تک تمہارے بازوؤں کا امتحان تھا، وہ تمہیں بازوؤں کی طاقت سے زیر نہیں کر سکے، اب تمہیں نفسیاتی حربہ اور حملہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم بارہا اس مہینے میں پیران پیر کے آپ کے سامنے تاریخ رکھ رہے ہیں کہ سیدنا پیران پیر حضرت صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج کے اندر ایک بڑی تعداد حضرت پیران پیر کی خانقاہ سے وابستہ تربیت یافتہ لوگ تھے، مدرسہ قادریہ کے لوگ تھے۔ ان کو بتلایا گیا تھا کہ تمہارے سامنے بے حیائی صرف ایسے اسکرین پہ نہیں، تمہارے سامنے برملا ننگی عورتیں بھی آ جائے، تمہارے ضمیر اور تمہارے دل پر تمہارا کنٹرول کیسا ہونا ہے خانقاہوں میں بتلایا گیا تھا۔ چنانچہ صبح ہوتی ہی وہ نیم براہنہ لڑکیاں دوڑتی ہوئی کیمپ میں آتی ہے اور دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، مہینوں سے باہر نکلے ہوئے جوانی کی طاقت میں شرابور نوجوان، کوئی نماز میں سجدے میں ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، صبح سے شام تک ورغلاتے پھرتے رہے اور واپس نامراد ہوئے اور اپنے سرداروں کے پاس جا کر کے سر پیٹنے لگے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ ہم نے کبھی بے عزت۔ آج خانقاہوں کی اس تربیت کی ضرورت ہے، اس پلان کی ضرورت ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ طور پر خانقاہوں میں اس دور کی تربیت نوجوانوں کی کرائی جائے، ان کو پریکٹس کروایا جائے، ان کے لیے پریکٹیکل کام کیا جائے۔ بیانات تو ہوں گے لیکن عملی اقدامات ہو۔ تو کیا فرمایا، خلوت در انجمن سب میں ہو لیکن دل اللہ سے جڑا ہو۔ یہ کوئی کتاب میں پڑھنے سے نہیں آتا، جب تمہارا پیر و مرشد، جب آپ جس سے وابستہ ہے وہ سامنے بٹھا کر آپ کو بتاتا ہے کہ خلوت در انجمن کیسے کہتے ہیں۔ اگر ہم میں سے بزرگان دین یہاں موجود ہے، انہوں نے اپنے سر کی نگاہوں سے اگر سید رحمت اللہ شاہ صاحب، حضرت سید انوار اللہ شاہ صاحب اور حضرت سید خلیل اللہ شاہ صاحب کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ سب میں بیٹھے ہوتے، دیکھتے نگاہ تو آپ کو دیکھ رہی ہے لیکن کہیں اور ہی مصروف ہوتے، اور یہ کہتے ہیں کہ خلوت در انجمن، یہ اللہ والوں کو دیکھے۔ حضرت سید صبغت اللہ صاحب یہاں تشریف فرمائے، آپ دیکھیں ان کی زبان زیادہ نہیں چلتی، کیوں؟ سب جاننے کے باوجود کہیں اور مصروف ہوتے ہیں، دکھنے میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں خلوت در انجمن۔ بہرحال عزیزان گرامی، سلسلے نقشبندیہ کے اندر تصوف کے وہ اصول بھی حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے رکھا کہ آپ یقین کریے کہ اب حیدرآباد تکن کے لوگوں کو، جامعہ نظامیہ کے فارغین علماء کو علم باطنی کے لیے کائنات کی کوئی اور چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے نظام کے ذریعے بے نیاز کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر خاص طور پر آپ کی کتاب علاج السالکین، علاج السالکین کے متعلق ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان کے بڑے یہ کہتے تھے کہ قحط الرجال کا دور ہے میاں، کس کو پیر کامل ملتا ہے؟ پیر کامل بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، لیکن کسی کو پیر کامل نہیں ملا تو پریشان نہ ہو۔ حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب علاج السالکین ایک پیر کامل کا کام تمہیں دیتی ہے، پیر کامل کے ہاتھ پکڑنے کی طرح علاج السالکین تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ آپ پڑھ کر تو دیکھیں، لوگوں کے اندر خوف آخرت و قیامت کا خوف لانا ہے۔ آپ نے قیامت نامہ لکھ کر کے موت کا منظر، سکرات کا عالم، قبر کا منظر، اٹھائے جانے کا معاملہ، یہ پورا کا پورا لا کر کے لوگوں کی توجہ کو آخرت کی طرف لایا۔ آپ اولیاء اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے گلزار اولیاء جیسی کتاب عطا فرمائی
کہ پڑھو اور اولیاء اللہ سے محبت کرو، عقیدوں کو درست رکھو، اولیاء اللہ کی زندگیاں سامنے رکھی، اور اللہ کی محبت پر ایسا وقی مقدمہ گلزار اولیاء میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے لکھا کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے جڑنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی کتابیں آپ اٹھا کر کریں، مواعظ حسنہ، یہ تصوف کے اوپر ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کی پہلی کتاب ہے جو آپ کے مریدین نے جمع کیا ہے، حضرت کے ایک ایک نصیحت کو حروف تہجی کے لحاظ سے جمع کیا کہ الف سے کیا چیز آتا ہے، با سے کیا چیز آتی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ ایک ایک چیز کی اتنی دل نشین انداز میں تشریح فرمائی اور ایک بہترین اپنی طرف سے ایک آسان انداز میں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے، ایک صوفی باصفا بھی تھے، اور کسی معاملے کو فلسفیانہ انداز میں سمجھانے کا معاملہ دیکھتے تو آپ مواعظ حسنہ کو پڑھیں، گنجلک سے گنجلک چیزوں کو آپ اپنے پرسنل تھیوری سے اور فلسفے سے آپ سمجھا دیتے۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے سب تصوف کے اوپر کتاب المحبت آپ نے لکھی، آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ آپ نے اس کے اندر بتایا اب تک ہوا بندے کو اللہ سے محبت کرنا ہے، کتاب المحبت نے بتلایا کہ اللہ بندے سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اس کے اندر مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو، اگر تم کبھی اپنے خاص مہمان کو بلا رہے ہو گھر میں اور بول دے کہ جمعرات کے روز شام میں آپ آنا ہے، تو آپ کا مہمان جتنا بڑا ہوگا، جتنا چہیتا ہوگا، آپ اتنی پہلے سے تیاری کریں گے، انتظامات کریں گے، آنے کے لیے فرش بچھائیں گے، آپ قمقمے لگائیں گے، کھانے کے لیے چیزیں رکھیں گے کہ وہ آئے تو انہیں کوئی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ فرمایا کہ اے بندے، تو غور تو کر، تو اللہ کا اتنا محبوب ہے کہ تو دنیا میں پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے دنیا کو آسمان دیا، چھت دیا، زمین بچھائی، اس کے اندر نہریں چلا دی، اس میں جھاڑ اٹھائے، پہاڑ اٹھائے، تو آنے سے کئی سال پہلے سے تیرے غذا کا انتظام کیا کہ جب میرا چہیتا انسان جب اس میں آئے تو اسے کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ اندازہ تو کر اللہ کے پاس تیری کیسی قدر و محبت۔ کتاب المحبت نے اللہ و بندے کے تعلق کو ایسا جوڑا ہے، اور پھر اس کے بعد محبت الہی پیدا کیا۔ پڑھے تو صحیح، ایسے پیر ہو جو آئندہ صدیوں تک اپنے مریدین کو تشنا نہ چھوڑے، چاہے وہ کسی عمر کا ہو۔ آپ دیکھیں لا کر کے کس طریقے سے حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے لوگوں کو دنیا سے توڑ کر کے دین سے جوڑا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنا، آپ 10 جگہ نہ جائیں، آپ پڑھیں معراج نامہ اٹھا کر کے۔ یہ صرف واقع معراج نہیں ہے، معراج نامہ پڑھیں، حضور کا تذکرہ کیسے کیا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگی میں مقام کیا ہے آپ کو معلوم۔ میلاد نامہ اٹھا کر کے پڑھے، وہ دل سے لکھے ہوئے تحریرات ہیں، حضور کی محبت کیسا پیدا کرتی ہے آپ دیکھیں۔ عزیزان گرامی، حضور کے بعد اہل بیت کی محبت آپ کو حاصل کرنی ہے، یہ اصل اہل سنت والجماعت کی بنیاد ہے، اور اس کو کوئی ڈیبیٹ کے انداز میں نہیں، کس انداز میں سمجھایا۔ آپ شہادت نامہ پڑھے، شہادت و کربلا کا واقعہ آخر میں آتا ہے، لیکن شروع سے لے کر کے تمام ابواب ایسے اہل بیت کی محبت کھول کے پلاتے تھے۔ آپ شہادت نامہ پڑھ کر کے دیکھیں، اہل بیت کی محبت ڈالتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ، یہ تو میں آپ کو بتلایا ہے کہ محبت اور عقیدت اور عقیدے کے متعلق، لیکن وہیں پر عمل کے اوپر جیسا بتلایا کہ انسان کے دماغ میں ایک حصہ ایموشنلی ایکٹیو ہوتا ہے، ایک انٹلیکچوئل طور پہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو ایموشنلی جو ایکٹیو ہوتا ہے وہ محبت چاہتا ہے، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اولیاء سے محبت، اہل بیت سے محبت، لیکن جو حصہ انٹلیکچوئل طور پہ ایکٹیو ہونا چاہتا ہے وہ زندگی کے اصول و ضابطے چاہتے ہیں، جو میں نے سلوک مجددیہ سے بتایا، اور پھر آگے آپ نے فضائل نماز پہ کتاب لکھی۔ بہت چیزیں آپ نے پڑھی ہوگی نماز کے عنوان پر، لیکن آپ اٹھا کر فضائل نماز کو پڑھ کر تو دیکھیں، تربیت بولتے کسے معلوم ہوتا ہے۔
اگر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں اپنے بچے کو لا کر کے آپ میں سے بڑے علماء فضلاء کے حوالے کر کے کہوں میں 8 دن دے رہا ہوں میرا بے نمازی بچہ نمازی بنا دے، میرا جھوٹ بولنے والے بچے کو سچ بولنے کا عادی بنا دیجئے، کوئی کورس ہمارے پاس نہیں، کوئی نظم ہمارے پاس نہیں، میرے بے راہ روی پہ چلنے والے بچے کو راہ راست پر لا دے۔ آج ہم اتنے خود منتشر ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نظم نہیں۔ آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور پورے بھروسے سے کہتا ہوں، حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب کی اس بارگاہ سے ان کے سامنے رہ کے کہتا ہوں، حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب کی کتابوں کا نصاب بنائیں اور پھر اس کے لحاظ سے لوگوں کی تربیت کرے۔ کتنا پریکٹیکل معاشرہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ دیکھ کر کے حیران ہوں گے۔ نماز کے اوپر فضائل نماز پڑھ کر دیکھیں۔ عزیزان گرامی، پھر حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب نے فضائل رمضان آپ دیکھیں۔ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں، شعبان کا مہینہ آ جائے تو شعبان کے مہینے میں آپ فضائل رمضان پڑھیں، پھر دیکھیں رمضان آپ کا کیسے گزرے۔ آپ کے رمضان کی برکتیں بڑھ جائے گی، دلی کیفیت بدل جائے گی۔ آپ پہلے ہی دن سے ایسے محسوس کریں گے کہ خدا کی رحمت آپ پہ برس رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ اپنے ماننے والوں ہی کو نہیں، تمام تکن کو شریعت کے لحاظ سے مضبوط کیا، طریقت کے لحاظ سے مضبوط کیا، حقیقت کے لحاظ سے مضبوط کیا، معرفت کے لحاظ سے مضبوط کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف قال سے نکل کر عمل کی طرف آئے۔ شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کسے کہتے ہیں؟ 2 جملوں میں ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لوگ مختلف اس کی توجیحات پیش کرتے ہیں لیکن کچھ یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ سنیں، فرمایا شریعت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قال کو، جو حضور کے بول ہے، قول ہے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ طریقت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہے اس کو طریقت کہتے ہیں۔ حضور کے اقوال کو شریعت کہتے ہیں، حضور کے افعال کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت اس دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا بڑا فرق۔ کیسے؟ شریعت پوچھے تو حضور فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز تم پر فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب آپ کہیں کہ میں شریعت کے ساتھ ساتھ آپ کی صحبت میں رہ کے دیکھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے فرمایا، لیکن آپ کرتے کیا ہے؟ تو حضور بتاتے ہیں کہ میں 5 نماز کے علاوہ 6ٹھی نماز تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ تو شریعت 5 نمازیں فرض ہے، پڑھنا شریعت ہے۔ رات میں اٹھ کر کے حضور جیسا کرتے تھے تہجد بھی پڑھنا، یہ طریقت ہے۔ پوری آپ کے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا، یہ شریعت ہے۔ اور اپنے کل مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دینا، یہ طریقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ رہے ہیں، چھوڑ دیے۔ فرمایا میں گھر جا کے آتا ہوں، واپس آ کر نماز مغرب پڑھائے۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے سامنے رکعت باندھ رہا تھا، میرے گھر میں کچھ دینار رکھے ہوئے تھے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کی کہ دنیا میرے گھر میں ہو اور میں اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہوں، تو وہ 2.5% نکالنا شریعت ہے۔ اور پوری دنیا اپنی سب کچھ دولت اللہ کے سامنے لٹا دینا، یہ طریقت ہے۔ تو حضور کے اقوال شریعت ہے، حضور کے افعال طریقت ہے، اور حضور کے احوال حقیقت ہے۔ احوال کیا ہوتے ہیں؟ اللہ حضور کے احوال یعنی کوئی عمل کرتے ہوئے جو حال آپ کا باطن میں ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو حال کہتے ہیں۔ قول کی مطابقت کرو تو شریعت، عمل کی مطابقت کرو تو طریقت، احوال رسول کی اس کے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرو تو یہ حقیقت ہے۔ کیا کیفیت حضور کی؟ کیا فرمایا؟ نماز پڑھتے وقت لا صلاۃ الا بحضور القلب، یہ حقیقت ہے۔ اور پھر معرفت، اس کے تفصیلات ہے، وقت نہیں ہے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حضور کے اسرار، حضور کے احوال حقیقت، حضور کے اسرار معرفت ہے۔ اسرار کیسے پتا چلتے ہیں؟
فرمایا کہ وہ ان صحبت یافتہ لوگوں کو جو مسلسل صبح شام ساتھ رہتے ہیں ان کو دل کی کیفیات کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اسرار سے بھی وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب کے اس سلسلے سے وابستہ ہونے والے کو شریعت کے لحاظ سے بھی تشفی ملتی ہے، طریقت کے لحاظ سے بھی اسے غذا ملتی ہے، حقیقت کے لحاظ سے بھی وہ سیراب ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بلند کرے تو معرفت کے لحاظ سے بھی وہ مطمئن ہو سکتا ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے دکن کے اندر کہ پورے دکن پر کل بھی اسی خانقاہ کا راج تھا اور آج بھی اسی خانقاہ کا راج ہے۔ پورے دکن کے اوپر، اس کی تہذیب و تمدن کے اوپر کوئی دوسروں کا نہیں۔ اگر جگہ جگہ آپ جائے سنجیدگی نقشبندی چمن کی سنجیدگی ملتی ہے، متانت حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی متانت ملتی ہے، تہذیب و تمدن و دیانتداری اور دینداری اگر کہیں دکن میں کسی میں دیکھ لو، آنکھ بند کر کے اس شخص سے پکڑ کر پوچھو کہ تیرا دل اتنا مطمئن کیسا ہے، تیری نمازیں اتنی سکون سے کیسی ہو رہی ہے، تو وہ کہے گا کہ میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب کا خوشاچی ہوں، ان کی چوکھٹ پہ جاتا آتا ہوں، میرے والدین ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے فیض حاصل کیے، یہ کافی ہے، کسی جامعہ کے سند سے بڑھ کر ہے، اور یہ کسی جگہ کی بہترین کورس کرنے سے بڑا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، میں نے بزرگوں کے سامنے اور اتنی بڑی بارگاہ میں اپنے اس طالب علمانہ ایک کوشش کی، آوازیں میری بڑی ہوئی، اگر میری اس گفتگو میں کوئی بات خلاف ادب ہو تو سب سے پہلے میں اللہ رب العزت سے معافی کا خواستگار ہوں، پھر اس خانقاہ کے بزرگوں سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں خادم ہوں اس خانقاہ کا، میں نہیں، میرے آبا و اجداد خانقاہ کے خادم ہیں، اور ہم لوگ خوشچی ہیں، ہم نالین بردار ہیں اس خانقاہ کے، اور ہم نہیں، یہ خانقاہ کی خصوصیت ہے کہ علماء، محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ کی ایک کثیر تعداد میں اتنی بڑی تعداد اہل علم کی نہیں ملتی جتنی بڑی تعداد اس خانقاہ اور اس دربار سے وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین اس خانقاہ اور اس درگاہ کے اور اس خانوادے کے فیض کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور عالم اسلام کے اندر رب العالمین اس کا بول بالا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔